بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں یہ مہینہ کیسا رہے گا۔ ہمارا یہ مہینہ 23 نومبر سے 21 دسمبر یا 22 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سیجیٹیریس کا مہینہ ہے اور یہ ہر پروگرام میں علیحدہ علیحدہ کر رہا ہوں۔ تو یہ ٹورس کا پروگرام ہے اور ٹورین آپ کو اس مہینے میں کافی ڈیٹیل سے کچھ پریکاشنز بھی بتاؤں گا جو آخر تک آپ نے اس پروگرام کو سننا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اگر اچھا لگے تو لائک کر دیجیے گا، بہت اچھا لگے تو کمنٹس بھی دے دیجیے گا، اور وہ جو میرے سے وعدہ کیا ہوا میرے سبسکرائبر بڑھانے کا تو وہ آپ کا وعدہ چلتا رہنا چاہیے۔ 48% میرا 42% میرا ٹارگٹ اچیو ہو چکا ہے اور 52% میرا ٹارگٹ رہتا ہے، وہ ہم نے دسمبر کے اینڈ تک اچیو کرنا ہے۔ تو سٹارٹ آپ کا ٹورین آپ کا 8ویں گھر میں، اور اچھا 8ویں گھر آپ کا جو ہے وہ سیجیٹیریس کا ہے، وہاں پہ سن، مرکری اور مارس کٹھا ہے۔ سن، مرکری اور مارس یہاں پہ کٹھا ہے، تو یہاں پہ اس کا میڈیٹر جو ہے نا وہ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، جوپیٹر وہ ریٹروگریشن میں، لیکن جب جوپیٹر دوسرے یعنی کہ دشمن کے گھر میں ہو یا اس کے اپنے گھر میں نہ ہو تو وہ ریٹروگریشن میں بھی اچھے رزلٹ دیتا ہے، اور آپ کے اسینڈنٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو بڑے عرصے بعد پرسکون ہوئے ہیں، کوئی نارمل ہوئے ہیں، کوئی ٹھنڈے ہوئے ہیں، کوئی میٹھے ہوئے ہیں، اور اب اچھا وقت ہے۔ لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا کہ جب 8ویں کا لارڈ پہلے گھر میں جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یعنی کہ اچھا یہاں پہ آپ نا مخفی علم کی طرف توجہ دے گا۔ یہ ہمارے پروگرام سن کے آپ فیصلے کریں گے۔ کچھ لوگ جادو ٹونا، جنتر منتر، تویز طاقوں کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں۔ علم مخفیہ میں بھی دلچسپی ہوگی۔ اچھا آپ کے اندر بھی کچھ خداداد صلاحیتیں تھوڑی سی ابھر کے آئیں گی، جیسے کوئی فار سائٹڈ ہونا، کوئی اندازہ لگا لینا کہ آگے یہ ہو سکتا ہے، ہو جائے گا یہ، اور آپ انہی علوم کی طرف یا سروسز کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جہاں تھوڑی سی مخفیت ہوگی۔ وراثتی جائیداد پہ انحصار کریں گے، جیسے مکانوں کے کرائے جائیداد فروخت کر کے خود کو بہتر بنانے میں سرگرم رہیں گے۔ تو یہ جو ان لوگوں کا جن کا نیٹل کا بھی ہاروسکوپ بہت پازیٹیو بیٹھا ہے، بٹ کچھ لوگ جن کا 8واں گھر افیکٹڈ ہے تو وہ لوگ بیماریوں سے تنگ ہو سکتے ہیں، فکر پریشان رہیں گے، کوئی ذہنی و جسمانی کمزوری کا احساس چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ہوگی یہ وقتی طور پہ، تو آپ اس کو اوور کم کر لیں گے۔ اچھا اب 8واں گھر ہے، جب مریخ 8ویں گھر میں جاتا ہے نا تو وہ لوگ جن کا بہت مضبوط بیٹھا، جیسے یہ پوزیشن ہے، اگر اف یو آر ان 28th ایج، نیئر ٹو 28th ایج ہے تو آپ اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ آپ اپنے جاب میں بھی جو آپ حاصل کرنا میکسیمم جو ہے نا وہ مل جائے گا، جوانی میں ہی وراثت مل جائے گی، اور یہ جائیداد آپ کو 28 سے 43 سال کے درمیان کے ملنے کے پورے چانسز ہیں یا مل گئی ہوگی۔ اگر مریخ یہاں پہلا آپ کا نیٹل میں مخفی بیٹھا ہے نا تو پھر جائیداد ہتھیانے کے لیے بے چین ہوں گے، دوسروں کو تنگ کریں گے، یا اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ یا سرجری آ سکتی ہے۔ ٹریولنگ میں محتاط رہیے، بینکنگ اور لیگل ایشو سے پرہیز کریں۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کا 8واں گھر پہلے ہی افیکٹڈ ہے، بٹ موسٹلی جو ہے نا یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ملتا ہوا۔ اب 8واں گھر تو یہاں پہ آپ نے بڑا ایک میں کیونکہ 8واں گھر جتنا مرضی آپ کر لیں، پازیٹیو ہو جائیں، جتنا مرضی ہو جائے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا دھڑکا رہتا ہے۔ ایک تو یو ول بی ویری ٹاکٹیو، بولیں گے بہت، اور بات پہ آپ انٹرفیئر کر کے اپنی علم کی روشنی پہ ایک دوسروں کو کریکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہائیلی ڈیولپڈ انٹلیکچوئل ہوگا، اور آپ کوئک وٹڈ ہوں گے، فوری جواب دیں گے، کامن سینس بڑی تیز ہوگی، جسے کہتے ہیں دوسروں کو ٹو کر کے چلنا، وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میرٹ پہ زیادہ زور دیں گے جس سے تھوڑی سی الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔
اور مون مارس جب اکٹھا ہوتا ہے تو ہائیلی ایموشنل، اور پھر غصہ آتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا، پازیٹیو تو ضرور ہے، بٹ یہاں پہ 8ویں گھر کی وجہ سے میں آپ کو اس چیزوں کا تھوڑا سا محتاط ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اوور ایموشنل نہیں ہونا، اپنے دماغ پہ کنٹرول رکھنا ہے، اوور ایکٹیو نہیں ہونا. بہت بولڈ اسٹیپ لینے سے ذرا سوچ سمجھ کے لیجیے گا، اس کے پروس اینڈ کونس دیکھ کے پھر اپنے میدان عمل میں کودیے گا. ادروائز ایسے سر نہ دے دیجیے گا. شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہونا، ضد پہ نہیں اڑنا، اور آپ نے پشی زیادہ نہیں ہونا. آپ اس کو اگر تھمل سے بھی کام کو لے کے چلیں گے نا، تو یقین کریں آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا. آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے ہوں گے. آگے جا کے میں بتاتا ہوں 8ویں گھر کے ایڈوانٹیجز کیا. اچھا، جب سن اور مارس اکٹھا ہوتا ہے نا، میں نے مون مارس بتایا، پھر سن مارس بتایا، تو چانسز ہو سکتے ہیں میں تھوڑا سا ہیسٹی ہو جانا، امپلسو ہو جانا، اور شارٹ ٹیمپرڈ ہو جانا، جیسے میں نے پہلے کہا. اب مون بھی ادھر ہے، سن بھی ادھر ہے، تو ڈبل. اب یہ ایسا ہوتا ہے، سن کا مطلب ہے کہ آپ نے مارس کے اوپر ہائی آکٹین تیل ڈال دیا، اور مون جب آیا تو اس نے ماچس کی تیلی ڈال دی اور ایک شعلہ برابر. تو آپ کا 8واں گھر فلی وہاں پہ ہوگا. اور یہ مون جو بیسیکلی یہ مون جب آئے گا، یہ آپ کے آئے گا آپ کے 12 13 14 نومبر میں آئے گا. تو یہ 3 دن آپ کے ذرا تھوڑے سے سخت ہوں گے. یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور ڈپلومیسی سے کام لینا ہوگا. اپنے ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ سے بچنا ہوگا، روب نہیں ڈالنا. اور پھر خاص طور پہ جو فیمیل ہے نا، ان 3 دنوں میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے مس کیریج یا ان کے گائنی کے اثرات آ سکیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، جب مرکری اور مارس اکٹھا ہوتا ہے تو ایبسٹیکلس اور ٹرائل ضرور آتے ہیں، لیکن یا ایجوکیشن میں خلل پڑ سکتا ہے، یا آپ کی پراپرٹی کی ٹرانسفر میں خلل پڑ سکتا ہے. بٹ آپ بہت شارپلی ہینڈل کریں گے، مینٹلی الرٹس ہوں گے، اور بڑی بحث باسا کر کے اپنے آپ کو اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس میں یہاں پہ ڈرگ ڈیلرز بہت ہی ایکٹیو ہوں گے، ان کو بہت ہی. بس اتنا خیال کیجیے گا، ایکسپائری ڈیٹ کی دوائیں آپ نے نہیں بیچنی. یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا، اور کننگنیس سے آپ نے بچنا ہے. یہ میں یہ ڈرگ ڈیلرز کو کہہ رہا ہوں. تو یہاں پہ صرف اور صرف اپنے غصے اور اس کو آپ نے کنٹرول کر کے پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ آپ پہ کتنی ہوتی ہے. اب یہ 8واں گھر ہے. 8ویں گھر کو ویسے بیڈ ہاؤس کہتے ہیں، بٹ یہاں پہ مضبوط ہے، اور جوپیٹر اس کا میڈیٹر ہے، اور آپ کے ویسے بھی اسینڈنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. تو کسی قسم کی ڈسگریس ڈیگریڈیشن ہونے کے چانسز نہیں ہیں. بٹ اگر آپ جو میں نے پریکاشنز بتائی، زور سے زیادہ رب کیا، غصہ آ گیا، شارٹ ٹیمپرڈ ہو گیا، ہیسٹی ہو گیا، پھر ایک چیز میں بتا دوں کہ 8ویں گھر میں جو نیگیٹو چیزیں آئیں گی وہ آپ کی ڈسگریس اور ڈیگریڈیشن ہونے کے چانسز ہیں. اچھا، قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کسی وبائی امراض سے جان چھوٹ جائے گی. اور دوسرا، مینٹل وریز جو ہے نا وہ خود ساختہ ہوں گی. آپ خود غصے میں آ کے اپنے اوپر سوار کریں گے، ادروائز کوئی مینٹل وریز ہونے کے چانسز نہیں. جیسا میں نے پہلے کہا کہ طویز تاکو مسٹری اور آکولٹ سائنس میں آپ کی دلچسپی رہے گی، اور کوئی نہ کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی. پیسہ کوئی ڈوبا ہوا وہ مل جائے گا. کوئی ڈیلے ہوئی چیز یا ریجیکٹڈ چیز آپ کے حق میں ہو جائے گی، اور مسٹرزم میں بھی رہیں گے. اچھا، یہاں پہ فارن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے. آپ کا کوئی ویزا لگ جائے گا، کوئی نیشنلٹی مل جائے گی، کوئی پرمٹ مل جائے گا، ورک پرمٹ مل جائے گا جس سے آپ ایزیلی باہر جا سکیں گے. یہاں کوئی گرین کارڈ آپ کا ملتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے کسی ایمبیسی میں، تو وہاں پہ بھی آپ کو پازیٹیو رزلٹ مل جائیں گے. وراثتی جائیداد، خاص طور پہ مارس بیٹھا ہے، کوئی گھر آپ، اور ساتھ مرکری بھی بیٹھا ہے. اپنے کسی گھر کو آپ کرائے پہ دیں گے، اس کو کمرشل بنیادوں پہ چڑھائیں گے، اور بڑے اچھے کرایہ مل جائیں گے. یا آپ نے آلریڈی کرائے پہ دیا ہوا ہے تو وہ گھر کرایہ بڑھا لیں گے، اور اس کو آپ کو آمدنی، ہینڈسم آمدنی آنی شروع ہو جائے گی. ہڈن ویلتھ بھی آ جائے گی.
लेगेसी में भी इजाफा होगा और गिफ्ट कोई ना कोई मिलता है। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती भी नज़र आई है, और प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र होगी, या तो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या सीमेंटेड प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आती है। अच्छा, ये आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है, स्पाउस की तरफ से भी पैसे हैं, दौलत के दो लाड बैठे हैं दूसरे घर में, स्पाउस के दूसरा घर है, तो वहाँ पे स्पाउस को ठीक ठाक पैसे आएंगे। लिहाजा आपने, अगर आप मेल है तो आप आपकी जो वाइफ है उसको कोई प्रॉपर्टी आ जाएगी या पैसे आ जाएंगे, और अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड को बहुत पैसे आते नजर। लिहाजा फीमेल को मैं कहूँगा कि अपने खामन पे नज़र रखिएगा, कहीं पैसे इधर उधर ना कर दे, वैसे देंगे आपको ही है, बट यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत मिल जाएगा आपको, और कोई ना कोई छुपी हुई आपको रकम, कोई किक बैक भी, या कोई ऐसे पैसे जो रुके होंगे वो भी मिल जाएंगे। जॉब में आपकी एलिवेशन होगी, कोई अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हैं। बैंक में अगर कोई काम रुका हुआ है या कोई अगर आप बैंक करप्ट हुए हैं तो वो सीधा हो जाएंगे मामला, आपके उनके साथ मामला सेटल हो जाएंगे। वो लोग जो पाइल्स के मरीज़ हैं, मैदे के मरीज़ हैं, या एनल फिशर के मरीज़ हैं, वो उनको भी काफ़ी अफाका होगा, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिएगा। ख़वातीन ख़ास तौर पे जो मैंने 3 तरीक़े बताई हैं, 12, 13, 14 नवंबर, यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्ट करना होगा, अदरवाइज़ मिस उनके प्रेशर आएगा, और ब्लड प्रेशर लो हो सकता है या इंक्रीज़ हो सकता है, गुस्सा आएगा, इम्पल्सिव हो जाएंगे, हेस्टी हो जाएंगे, और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। ये मैं ख़वातीन के लिए कह रहा हूँ, जिससे आपकी प्रेगनेंसी इफ़ेक्ट होने का पूरा चांस है, और आपको गायनोकोलॉजिस्ट या हॉस्पिटल जाने का बन सकता है। तो इन दिनों में आपने बहुत अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा, और ख़ास तौर पे ये जो 3 दिन है, मोटर बाइक वाले, ड्राइविंग करने वाले, जो दरमियान में लहराते हुए, और मज़े की बात है कि साथ अपने बीवी बच्चों को साथ बिठा के राइट लाइन या सेंटर में मुकाबला करते हुए ट्रकों के साथ, बसों के साथ और कारों के साथ चलते हुए वो जा रहे होते हैं। बेसिकली इन्फीरियर कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि ख़ास तौर पर जिनके पास होंडा 120 है ना, वो तो वैसे ही चैन से नहीं बैठते। मैं बड़ी रिसर्च करता हूँ जब ट्रैवलिंग करता हूँ, फिर आगे जाए देखेंगे तो 1122 उसको उठा रही होती है, और फिर अच्छा, फिर जब गिरे पड़े होते हैं फिर चेहरे पे इनको देखना होता है, दलतियाँ झाड़ रहे होते हैं, और मुंह पे फिर रोना आया होता है। वो खुदा के बंदे, तो पहले ही अपने आप को सेव कर लो। तो ये टोरियन, आप लोग जो मोटरसाइकिलिस्ट है ना, दे मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, पर्टिकुलरली 11, 12, 13, 14 इन दिनों में कोई चोट, फिर चोट भी कहाँ लगेगी, कमर पे लगेगी, दुंची की हड्डी पे लगेगी। मैं ये डरा नहीं रहा, बट केयरफुल रहना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।